لیے کہ قرآن جس پر اترا انہوں نے بھی قرآن سے کبھی پڑھ کے میتیں نہیں بخشی، صحابہ نے کبھی نہیں ایسا بخشوایا، اور لوگوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو جہاں سے اسلام چلا ہے، جب ان لوگوں نے قرآن بھی تھا اور وفات بھی ہوتی تھی، کبھی کسی نے نہیں آؤ جی سورہ یاسین بانٹو اور سارے پڑھو تاکہ ہمارا ابا بخشا جائے، ہماری نانی بخشی جائے۔ اور پھر یہ عجیب طریقہ ہے، سارے آ جائیں گے، مولوی بھی آ جائیں گے، 10 بندے بیٹھے ہوئے، میں نے جی 2 پارے پڑھے، مولوی کو بخشے، اس نے بھی 2 پارے پڑھے، اس کو بخشے، اس کو سارے، پھر مولوی نے سب کے پارے اور 1 پارا اپنا وہ نتھو کی نانی کو بخش دی۔ اب وہ اس کی اب اللہ کے بندے یہ کھاتا اور یہ طریقہ نبی کریم کے زمانے میں کب تھا یہ؟ اور پھر یہ کرائے کے لوگ جو لے کر آتے ہیں، کسی کو کیا پڑی ہے جو میری نانی کو بخشواتا پھرے؟ کوئی کیوں بخشوائے گا؟ وہ تو آئے بیٹھے ہیں چاول کھانے کے لیے جو آج آپ نے نہیں پکائے۔ وہ چاول کھانے بھی ختم کے بعد کیا ہوگا؟ چاول ہوگا۔ مجھے خود اپنا بچپن یاد ہے، دیوبندیوں کے یہاں پڑھتے تھے اور یہی کرتے تھے، وہ گٹھلیاں ہوتی تھی، اتنی ساری ڈھیر ہوتے تھے جی، درود شریف کا ختم ہے، وہاں جاتے تھے، اور وہ ایسے جب گھر والے دیکھتے بھی اٹھ کے چلے گئے، اب سارے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے آپس میں، یقین مانیے ایسے چلو بھرتے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی۔ اب جب گھر والے آتے دیکھتے تو ساری پڑھی ہو۔ یہ طالب علم بیچارے، وہ اس کو کوئی درد ہے، احساس ہے، تو بچے ہیں، ان کو تو کھانے سے مطلب ہے، اور اگر اچھا کھانا کھلاتے ہیں نا، یقین مانیے ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک ہم ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ وہ کیوں دعا کرتے تھے؟ کہ پھر ہمیں بلائیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائیو، پیسہ بھی ضائع کرتے ہو، وقت بھی ضائع کرتے ہو، دعا کی بجائے بد دعائیں لیتے ہو۔ خود آپ قرآن پڑھو، آپ کا ثواب ملے گا، میت جو خود پڑھ گئی ہے اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں، میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، مالی صدقہ سارا کر سکتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہے، وہ بھی اس شکل میں کہ مرنے والا توحید پہ مرا ہو۔ اگر مشرک مرا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، چاہے ساری جائیداد اس کی اللہ کے نام پہ دے دو، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز میں جب ہم سب جوڑ